الحميد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. محترم سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب، سینئر پارلیمنٹیرین و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، عزیزم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، رکن پارلیمنٹ قائد حیدرآباد دکن، محترم مولانا سید محمد الحسینی صاحب، صدر مرکزی انجمن قادریہ، محترم مولانا سید شاہ وجہ اللہ حسینی قادری الملتانی صاحب، محترم مولانا سید قبول پاشا شتاری صاحب، محترم مولانا سید قاسم حسینی صاحب جانشین حضرت شیخ الاسلام، محترم سید محمد شجاعت حسین صاحب، محترم خواجہ معین الدین اقبال قادری الملتانی صاحب، صدر کل ہند مرکزی میلاد کمیٹی، محترم سید ظہیر الدین صوفی صاحب، اور محترم ہدایت اللہ قادری صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن حیدرآباد، جمیع مشائخ کے فرزندان اسلام، غلامان مصطفیٰ، اور محبان مجتبی، الحمدللہ تعالی اس مقام پر اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور اس کے حضور شکر بجا لاتا ہوں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ نیاز پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے دارالسلام میں اس گراؤنڈ میں میری دوسری ملاقات ہے، اور اس سال کے دورہ حیدرآباد کا یہ تیسرا اجتماع ہے، اور طے شدہ پروگرام کے مطابق جیسا کہ احباب نے خواہش کی، آج کے اجتماع میں گفتگو کا موضوع درود و سلام کی فضیلت، حکمت، فلسفہ اور اہمیت ہے۔ اس سلسلے میں نے قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کے بعض گوشوں کی تفصیل عرض کروں گا، اور کچھ ایسی جہتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی اللہ کی توفیق سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے کوشش کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان میں سے بہت سے گوشے اور بہت سی جہتیں آپ کے لیے نئی، قابل توجہ اور عقیدہ اور ایمان کی اصلاح کے لیے کافی و وافی ہوں گی۔
قبل میں اپنی ایک ذاتی مسرت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ میری طبیعت سے واقف ہیں کہ میں شرق سے غرب تک جہاں بھی جاتا ہوں صرف اور صرف اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری کرتا ہوں اور اپنے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاکری کرتا ہوں. کسی جگہ خطاب کے لیے جاؤں، تقریر کے لیے جاؤں، دروس اور خطبات کے لیے جاؤں تو میرا آنا جانا اس کا کوئی دور کا واسطہ بھی مال و دولت، تحفہ و نذرانہ اور عطیہ و خدمت کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ سب دروازے میں نے اپنے اوپر بند اور پوری زندگی اپنے اوپر حرام کر رکھے. میں خدمت دین کے عوض روئے زمین پر کسی سے کچھ نہ لیا ہے، نہ لیتا ہوں، نہ لوں گا. میری اجرت گنبد خضرا کے مکی کے پاس ہے اور میرا معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. میں نے یہ بات اپنی طبیعت سے ہٹ کر کسی حکمت کی وجہ سے کہی کہ آگے ایک بات کہنے والا ہوں. اس بات کہنے سے پہلے اس وضاحت کو میں نے ضروری سمجھا. لوگ آتے ہیں اور وہ کسی کے بارے میں تعریفی کلمات کہہ جاتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں اس لیے کہ جتنا کہیں اس کے ساتھ کچھ اور معاملات متعلق ہوتے ہیں. مجھے اللہ نے ان چیزوں سے بے نیاز کیا ہے. میں پہلی بار بھی آیا تھا، اویسی صاحب ہوں یا مرکزی میلاد کمیٹی ہو یا حیدرآباد دکن کے لوگ ہوں، کسی سے نہ کچھ اس وقت لیا، نہ آج لوں گا، نہ زندگی بھر روئے زمین پر کسی جگہ گیا ہوں تو کچھ نہیں لیا. اس دنیا میں کرۂ ارضی پر اللہ کا شکر ہے ایک فرد بھی کائنات میں ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ قادری صاحب ہمارے ملک میں یا ہمارے شہر میں ہماری دعوت پر آئے اور ہم نے ان کی خدمت کی اور انہوں نے قبول کر لی. اس کائنات میں کوئی شک یہ نہیں کہہ سکتا. میں تو صرف حضور کی نوکری کے لیے، حضور کی خدمت کے لیے، آقا کی امت کے لیے، اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے آتا ہوں. یہ بات بنیادی طور پر ذہن میں رکھیں. یہ وجہ ہے کہ اگر کسی چیز کو حق سمجھوں تو کہہ دیتا ہوں اور دل سے حق اور درست نہ سمجھوں تو ہرگز نہیں کہتا. چونکہ نہ کسی کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی سے کوئی لالچ ہوتا ہے، نہ کسی سے طمع ہوتا ہے، نہ کوئی غرض ہوتی ہے. اس لیے جو بات سچ لگے کہہ دیتا ہوں، جو درست اور سچ نہ لگے کبھی نہیں کہتا، پرواہ نہیں کرتا. میں نے اس ضروری وضاحت کے ساتھ، حتیٰ کہ میں تو بھائی اپنی کتابوں اور اپنی خطبات کے کیسٹس کی جو پوری دنیا سے جو ان کی سیل ہوتی ہے، 1000 کتب میں نے اللہ کی توفیق سے لکھی، جن میں سے الحمدللہ 400 چھپ چکی ہیں. شاید یہ بھی اس دور میں، اس صدی میں روئے زمین کا ایک ریکارڈ ہوگا. اور 6000 موضوعات پر خطابات، درس، لیکچرز اور سپیچز ہیں جو آڈیو، ویڈیو، سی ڈیز، ڈی وی ڈیز کی شکل میں دنیا میں 6000 سبجیکٹس پر. اور منہاج القرآن خرچ کرتا ہے، کماتا ہے، اس کے ذریعے دنیا میں تبلیغ دین کرتا ہے، لکھوں روپے آتے ہوں گے. میں نے اپنی تصانیف، اپنی لکھی ہوئی کتابیں، اپنی تقریریں، ان کے آڈیو، ویڈیو، کیسٹ، سی ڈی، جو انکم آتی ہے
उसको भी खुद पर और अपनी औलाद पर हराम कर रखा। मैं तो अपनी तसानीफ से भी नहीं लेता, वो भी वक्त लिल्लाह व लिर्रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलियंस की महाना इनकम आती होगी मिनहाजुल कुरान को, मिलियंस की इन कुतुब और कैसेट्स की तरसील में, मगर वो तबलीग दीन और इशाअत दीन पर खर्च होती, उसका एक पैसा मेरे घर नहीं आता। तो मैं तो उसमें से नहीं लेता हूं कुछ, और खुदा का शुक्र है मेरा या मेरे बच्चों का खाना पीना हुजूर की सुन्नत के तहत तिजारत के साथ है। मेरी अपनी तिजारत है, बिजनेस है, हम उससे रिज़्क़ हलाल से खाते हैं और दीन से दुनिया नहीं कमाते। इसलिए किसी को खातिर में नहीं लाते, इसलिए किसी को खातिर में नहीं लाते। और आपको यहां अब हिंदुस्तान में क्या बताऊं, जो लोग इंटरनेट देखते हैं और ये वेबसाइट का मुताला करते हैं, उनको पता चलता रहता है कि खुदा का शुक्र है पाकिस्तान में फिर वज़रा भी, वक्तों के सदर भी, वज़राए आज़म भी जब जरूरत होती है वक्त लेके वो मिलने आते रहते हैं। मैं किसी के दरवाजे पर भी नहीं जाता, एक ही दरवाजे पर जाता हूं जिसका सब हूं, वो दरे मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात मैंने थोड़ी देर अपनी तबीयत और अपने मिजाज पर बोझ डालकर कही, अपनी तबीयत पे बोझ डालकर कही कि मेरी तबीयत नहीं है ऐसी बात बताना, मगर इसलिए जरूरी समझा कि मेरे दिल में एक बात को हक जाना है, मैंने चाहा कि उसका इजहार करो। और वो इजहार न किसी की खुशामद है न मुझे जरूरत है, जो दिल में महसूस किया वो बता रहा हूं। वो ये कि मुसलमानान हैदराबाद दक्कन की खुशकिस्मती है, ये मेरा विजदान है, मेरा एहसास है, मेरी फीलिंग्स हैं। मैं खुद भी मेंबर पार्लियामेंट हूं पाकिस्तान का, खुद भी पार्लियामेंट का मेंबर हूं। वजारतें नहीं लेता, टुकरा देता हूं, क्योंकि वजीर हो जाने के बाद आदमी नौकर हो जाता है। नौकर में सिर्फ हुजूर का रहता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरा विजदान है कि आप अहले हैदराबाद खुशकिस्मत हैं। किसी के जहन में मुगालता हो, मुख्तलिफ बात हो तो निकाल दें। मैं अमरे हक बयान कर रहा हूं कि आपको एक निहायत तालीम याफ्ता, नेक और सालेह जवान, सनारे मिल्लत का बेटा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शक्ल में हैदराबाद का कायद मिला है। जिससे आपके हुकूक की हिफाजत मुताल्लिक है। एक तालीम याफ्ता स्पोक्समैन मिला है, वो कानून के आदमी है। मैं भी बाई प्रोफेशन कानून का आदमी हूं। मैं प्रोफेसर ऑफ लॉ हूं, मेरी पीएचडी और डॉक्टरेट भी लॉ में है, और पंजाब यूनिवर्सिटी में उम्र भर पढ़ाया भी मैंने, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में है। मैंने लॉयर और जज पैदा किए हैं पढ़ाकर, वकील और जज पैदा किए हैं। कम से कम कुछ नहीं तो 10,000 वोकला और सैकड़ों जज और हाई कोर्ट के जस्टिसेस तक 10,000 के लगभग मेरे शागिर्द हैं जो कानून मुझसे पढ़ के गए। कानून जानने वाला बैरिस्टर वो आपका स्पोक्समैन है। मुझे खुशी हुई ये जानकर, पहले मालूम नहीं था। फिर साले है, नेक बाप का बेटा है, जवान है, मुतहर्रिक है। कम इलाकों के मुसलमानों को ऐसी नुमाइंदगी नसीब होगी। लिहाजा ये मेरी नसीहत है और कलिमा तलकीन है कि इस सियासी ताल्लुक को मजबूती से, इस्तेकाम से थामे रखना। इसमें आपकी बेहतरी है,
خیر ہے، فلاح ہے، کامیابی ہے۔ اور یہ بات میں نے امر حق سمجھ کے کہی ہے۔ اب ہم موضوع کی طرف آ جاتے ہیں۔ بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ درود و سلام کا تعلق ایمان سے کیا ہے؟ ایمان سے کیا ہے؟ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ایمان ہرگز ہرگز علم کا نام نہیں ہے۔ ایمان جاننے کا نام، علم کہتے ہیں جسے جاننے کو، بولیے، علم کہتے ہیں جاننے کو، اور ایمان جاننے کو نہیں کہتے، ایمان ماننے کو کہتے ہیں۔ علم جاننا ہوتا ہے اور ایمان ماننا ہوتا ہے۔ اس لیے علم ایمان نہیں ہے۔ اگر مطلقاً علم سے ایمان حاصل ہوتا تو دنیا بھر کے صاحبان علم میں کوئی کافر نہ رہتا۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی لائر، کوئی سائنٹسٹ، کوئی پروفیسر، کوئی فلاسفر، کوئی شخص جس کے پاس بڑا علم ہے وہ کافر نہ رہتا، مومن ہو جاتا۔ علم ہر ایک کو ایمان تک پہنچا دیتا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ علم اس کائنات میں بہت سوں کے پاس ہے، مگر ایمان ان سب کے پاس نہیں ہے۔ اب اس بات کو ایک دوسرے رخ سے لیتے ہیں۔ اگر ایمان علم میں محصور ہوتا اور علم میں منحصر ہوتا تو کوئی جاہل اور ان پڑھ مومن نہ ہوتا۔ اب آپ دوسری سمت میں آ جائیں نا۔ کتنے لوگ ہیں جو ایک دن بھی کسی مدرسہ اور سکول میں نہیں گئے، نام بھی نہیں لکھ سکتے، دستخط بھی نہیں کر سکتے، مگر صاحبان ایمان ہیں یا نہیں؟ آپ اپنے ہندوستان میں ہی دیکھ لیں، بہت سے لوگ ہل چلاتے ہیں، مدرسہ ایک دن نہیں گئے، نام نہیں لکھ سکتے، پڑھ نہیں سکتے، مگر ایمان کی دولت سے بہرہ یاب ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر جاہل کافر نہیں ہوتا اور ہر عالم مومن نہیں ہوتا۔ ہر جاہل ان پڑھ کافر نہیں ہوتا اور اسی طرح ہر عالم مومن نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ایمان علم میں منحصر ہی نہیں ہے۔ یہاں تک بات سمجھے؟ اب اس پر ایک خاص قرآنی نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر ایمان کے لیے علم کا ہونا ضروری ہوتا، اب ایک سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے میں نے کہا کہ ایمان علم میں منحصر نہیں، اب کہہ رہا ہوں اگر ایمان کے لیے علم ایک نیسیسٹی ہوتی، ضرورت ہوتی، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم یافتہ معاشرے میں مبعوث کیا جاتا۔ آپ سمجھے ہیں؟ اور قرآن کہتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو ان پڑھوں میں مبعوث کیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے برگزیدہ رسول کو ان پڑھ قوم میں مبعوث کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں بھیجا؟ تاکہ لوگ ایمان لائیں، تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ ایمان کی دعوت کے لیے بھیجا اور منتخب کیا اس سوسائٹی کو جو مطلقاً ان پڑھ ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان نہ علم میں منحصر ہے
اور نہ علم ایمان کے لیے لابودی اور ناگزیر ہے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روم میں مبعوث کیا جاتا، ایتھنز میں مبعوث کیا جاتا۔ اس زمانے میں بیزنٹائن کی جو امپائر تھی وہ علم، تہذیب، سویلائزیشن، کلچر، سائنس اور فلاسفی، اس کا سب سے بڑا مرکز یونان تھا، بازنطینی مرکز تھا۔ اس سے پہلے یونان سے پہلے یہ روم تھا، اور روم سے قبل یونان تھا، ایتھنز تھا، اس سے قبل مصر تھا۔ یہ ایک سوسائٹیز ہوئی ہیں کلچر اور سویلائزیشن کی تاریخ میں۔ علم سب سے زیادہ سائنس کی شکل میں، فلسفے کی شکل میں، طب کی شکل میں، حکمت کی شکل میں، فہم کی شکل میں، عقل کی شکل میں، اطباء، حکما، وکلا، علماء، سب سے زیادہ سرزمین روم میں تھے، سرزمین یونان میں تھے۔ یہ سوسائٹی اس وقت کی مہذب اور تعلیم یافتہ سوسائٹی تصور ہوتی تھی۔ اگر علم کے راستے سے ایمان جلدی ملنا ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یونان میں مبعوث کیا جاتا۔ مبعوث کہاں کیا؟ فی الامیین رسولا، جو سرے سے ان پڑھ سوسائٹی تھی، معاشرہ تھا، نام نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے۔ ایک مورخ ہے، عرب کا مورخ علامہ بلازری لکھتے ہیں اپنی کتاب فتوح البلدان میں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، مکہ شہر جو اس کا میٹروپولیٹن ایریا تھا، گریٹر مکہ آپ کہہ لیں، گریٹر مکہ، بڑا وسیع حدود مکہ کی، اس کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ تھی۔ کتنی؟ 10 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اور 10 لاکھ آبادی کے شہر میں 15 آدمی بھی ایسے نہ تھے جو اپنا نام لکھ سکتے یا لکھا ہوا پڑھ سکتے۔ 10 لاکھ کی آبادی، 15 بندے بھی پڑھے لکھے نہ تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، امیوں میں بھیجا، ان پڑھوں میں بھیجا۔ اب آپ سمجھ گئے نا بات کو، ان پڑھوں میں بھیجا۔ تو اس سے یہ بات طے پا گئی، ثابت ہو گئی کہ پڑھا لکھا ہونا اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، اور ان پڑھ ہونا یہ ایمان کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ تو گویا ایمان علم کا نام نہیں، اس لیے قرآن مجید کی ابتدا میں ہی کہہ دیا الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مان لیتے ہیں وہ مومن ہیں، جو بن دیکھے مان لیتے ہیں وہ مومن ہیں۔ تو ایمان تو بن دیکھے آتا ہے۔ ایمان، یہاں آپ کے ذوق کے لیے ایک حکایت سناتا ہوں تاکہ بالکل عامی طریقے سے بات آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے اور عمر بھر بھولے نہیں۔ تو بن دیکھے ماننے کی قیمت اور مول پڑتا ہے، دیکھ کر ماننے کی قیمت نہیں پڑتی۔ اس کے ہاں دیکھ کر ماننے کا مول کم ہے، بن دیکھے ماننے کا مول زیادہ ہے۔ حکایت ہارون الرشید کی ہے۔ وہ اپنی زوجہ زبیدہ خاتون کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ ہارون الرشید عباسی خلیفہ، تو دریائے دجلہ کے کنارے ایک مجذوب فقیر بیٹھے تھے، ان کا نام تھا حضرت بہلول مجنو۔ حضرت بہلول مجنو کہتے تھے لوگ ان کو، دیوانہ کہتے تھے، بہلول دیوانہ یہ کہتے تھے۔ وہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے، یہ گیلی مٹی سے جیسے پاؤں گھروندے بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، وہ بنا رہے تھے۔ زبیدہ خاتون نے کہا اپنے شوہر ہارون الرشید کو، اتر آؤ ذرا اس بابا کے پاس چلتے۔ دونوں چلے گئے اور جا کے پوچھا بابا کیا بنا رہے ہو؟ حضرت بہلول
मजजूब ने कहा, बेटा जन्नत में घर बना रहा हूं, जन्नत में घर बना रहा हूं। पूछा बेचते हो? हजरत बहलोल ने फरमाया, हाँ बेचता हूं। एक घर की कीमत क्या है? ये हिकायत है समझाने के लिए, कुरान हदीस की बात नहीं है। औलिया अल्लाह की हिकायतों में से एक हिकायत है, तमसीलन बता रहा हूं इसलिए कि मिसाल से समझाना अल्लाह की भी सुन्नत है, अल्लाह के रसूल की भी सुन्नत है। और पूरा कुरान मिसालों से समझाने के साथ भरा पड़ा है। कभी मच्छर की मिसाल दे के समझाता है, कभी चराग की, कभी चरागदान की मिसाल दे के समझाता है, कभी बारिश की मिसाल, कभी बिजली की, कभी कड़क की, कभी चमक की मिसालें देता है कुरान। तो मिसाल दे रहा। पूछा कीमत क्या है? तो फरमाया, बेटे 10 दिरहम का एक मकान बेचता हूं। कितना? 10 दिरहम। आप समझ लें अपनी जुबान में 10 रुपए, आपके 10 रुपए में मकान बेचता हूं। हजरत जुबैदा खातून ने 10 रुपए निकाले और पेश कर दिए 10 दिरहम कि मुझे एक मकान दे दें। उन्होंने 10 रुपए लेकर दरियाए दजला में फेंक दिए और जो एक घरौंदा बनाया था उसको गिरा दिया इस तरह। फरमाया, जा बेटा मकान अलाट कर दिया। वापस पलट आए, हारून रशीद ने बीवी का मजाक उड़ाया। उसने कहा, तो इस तरह जन्नत में मकान थोड़े मिलते हैं। अब फर्क दोनों में यह था कि वो हारून रशीद जानने वाला था, जुबैदा खातून मानने वाली थी। उसने इल्म से, समझ से, अक्ल से काम लिया कि इस तरह 10 दिरहम से जन्नत के मकान मिल जाते हैं। और फिर 10 दिरहम उसने दरिया में फेंक दिए। किसी गरीब को देती तो चलो एक वक्त का खाना खा लेता। तो ये सारी बातें इल्म की थी ना, अक्ल की थी। उसने बात की, जुबैदा खातून ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने मान जो लिया, 10 रुपए गए तो मेरे गए, मुझे मिल गया। मियां बीवी चल पड़े। रात को सोए, हारून रशीद ने ख्वाब देखी। ख्वाब में उसने अपने आप को जन्नत में पाया, ख्वाब में। और देखता है कि जन्नत में एक महल है खूबसूरत। उसके करीब गया तो दरवाजे पर लिखा है कि जुबैदा खातून का महल, जुबैदा खातून का महल। हारून रशीद अंदर दाखिल होने लगा कि मेरी बीवी का घर है, अंदर जाऊं। तो फरिश्तों ने पकड़ लिया। उसने कहा, कहां जा रहे हो भाई? तो बीवी का घर है, अंदर जा रहा हूं। उसने कहा, कोई हैदराबाद थोड़ी है, ये कोई हैदराबाद थोड़ी है कि बीवी का माल है, बीवी का घर है, घुस जाओ। यहां तो जिसका घर है वही मालिक है। ये कोई हिंद और पाकिस्तान तो नहीं है ना। हमारे यहां तो बीवी का माल है, वो भी शौहर का माल है, और शौहर का माल भी शौहर का माल है, नाजायज है। पकड़ लिया भाई, ये बीवी का घर है, उसकी कमाई है, वही जाएगी। तुम्हारी अपनी कमाई का कोई माल है तो उधर जाओ। तो फरिश्तों ने ख्वाब में पकड़ के जो उसको खींचा, ख्वाब की कैफियत थी, उसकी आंख खुल गई। उठा, बीवी को जगाया, बोला, जुबैदा खातून उस बाबा के पास फिर चलो। फिर चलो। दोनों चल पड़े। वो भी समझ गई। तो वहां पहुंचे तो हजरत बहलोल फिर मकान बना रहे हैं। अब जुबैदा खातून पीछे और बहलोल दाना, बहलोल मजजूब आगे आगे जाके पूछता है, हारून रशीद आगे आगे पूछता है, बाबा क्या बना रहे हैं? उन्होंने फिर कोई कहा, बेटा जन्नत में घर बना रहा हूं। बेचते हैं? हां बेचता हूं। कितने का बेचते हैं? कहने लगे 10,000 दीनार का बेचता हूं। अब आप 10,000 दीनार को यूं ही आर्जी तौर पर 10,000 ब्रिटिश पाउंड समझ लें। वैसे इससे ज्यादा बनता है, इससे ज्यादा कई 100 रुपए का एक दीनार बनता है, शायद 1000 रुपए का एक दीनार बने। उस जमाने सोने के दीनार थे। तो फरमाया 10,000 दीनार का बेचता हूं। उनका इतनी महंगाई? क्या इतनी महंगाई? कल 10 दिरहम का बेच रहे थे, आज एक ही रात में 10,000 दीनार पर कीमत पहुंच गई। क्या वजह है?
حضرت بیلول مجذوب بولے ہارون رشید کل کے گاہک بن دیکھے سودا کر گئے تھے، آج کے گاہک رات دیکھ کر آئے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے کہ جاننے اور ماننے میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھ کر جان کر مانا جائے تو مول کم پڑتا ہے، اور بن دیکھے بن جانے کسی سے سن کر مان لیا جائے تو مول زیادہ پڑتا ہے۔ تو ایمان مصطفیٰ سے سن کر مان لینے کا نام ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایمان۔ اب بات کر رہا تھا کہ ایمان علم کا نام نہیں، تو سوال پیدا ہوا کہ پھر کس چیز کا نام؟ اور اگر علم کی تیسری بات علم میں منحصر ہوتا تو علم جتنا بعد کی صدیوں میں اسلام میں داخل ہوا وہ صحابہ کرام کے دور میں علم اتنا نہ تھا۔ ایک ایک صحابہ کو، ہر صحابی کو تو پورا قرآن بھی حفظ نہیں تھا۔ کل 40 صحابہ حافظ قرآن تھے، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کل 40 صحابہ حافظ قرآن تھے۔ بولیے، کوئی کہے قرآن کا علم تو قرآن کے حافظ کل 40 تھے، اور آج ایک ایک شہر میں 1000 حافظ ہوتے ہیں، 10 11 سال کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے۔ حدیثیں ایک ایک صحابی کے پاس اسی قدر تھی جتنی اس نے سنی، جس قدر اس نے سنی۔ اور بعد کا دور آیا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے صرف 2 لاکھ سے زیادہ حدیثیں تو مجھے یاد ہیں، 2 لاکھ سے زیادہ۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ 7.5 لاکھ سے زیادہ حدیثیں آپ کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل نے کہا میرے والد امام احمد بن حنبل نے 7.5 لاکھ حدیثیں لکھ رکھی تھی۔ تو بعد میں تو ایک ایک امام کے پاس لاکھوں حدیثیں آئیں، تو کسی ایک صحابی کے پاس لاکھ حدیث تو کیا 10,000 20,000 حدیثیں بھی نہ ہوتی، کم صحابہ تھے۔ تو بعد میں علم بڑھا، ٹیکنالوجی بھی آئی، سائنس بھی آئی، انجینئرنگ بھی آئی، الیکٹرانکس بھی آئی، علم نحو بھی آیا، علم صرف بھی آیا، منطق بھی آئی، فلسفہ بھی آیا، اصول آیا، فنون آئے، اصول تفسیر آئی، اصول حدیث آئی، اصول فقہ آئی، جو کچھ علوم کے سمندر بہے۔ یہ بات کے زمانے میں ہوا، صحابہ کرام کے دور میں تو سر کو نحو کا علم بھی نہیں تھا، بس عملی علم زبان کا جتنا تھا سو تھا، تو اصول اور فنون اور فروع نہ تھے۔ مگر علم بعد کے زمانے میں زیادہ آیا، ایمان صحابہ کو زیادہ ملا۔ میری بات آپ سمجھے ہیں؟ علم بعد کے زمانے والوں کو زیادہ ملا۔ امام بخاری کا علم، امام مسلم کا علم، امام ترمذی کا علم، ابو داؤد کا علم، نسائی کا علم، علم ابن ماجہ کا علم، امام اعظم ابو حنیفہ کا علم، امام مالک کا علم، امام شافعی کا علم، احمد بن حنبل کا علم۔ آپ دیکھتے چلے آئیے، علم کے سمندر تو بعد میں بہے، مگر یہ سارے علوم کے سمندر مل کر ایک بلال حبشی کے برابر نہیں ہیں ایمان میں۔ ایمان میں ایک بلال حبشی کے برابر نہیں ہے۔ اسی طرح عبادت، کوئی کہے کہ ایمان عبادت سے آیا اور ایمان عبادت ہے، نہیں، اس مغالطہ کو بھی دور کر لو۔ ایسے تابعین بعد میں آئے جنہوں نے 40 50 برس عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی۔ صحابہ کرام میں سے تو ایسا کرنے والے لوگ نہ تھے جو عشاء کے وضو سے 50 سال تک فجر کی نماز پڑھیں، نہیں ملتا۔ بعد کے لوگوں نے پڑھی۔ عبادتیں کثرت کے ساتھ بعد میں آئیں، زہد آیا، ورع آیا، عبادتوں کی کثرت ہوئی، نفلوں کی کثرت ہوئی، صائم الدہر ہوئے، قائم اللیل ہوئے۔
پھر اس کے بعد ابدال ہوئے، کتب ہوئے، غوث العظم ہوئے، لاکھوں اولیاء ہوئے، مگر کتبوں، غوثوں اور غوث العظم کی ذات پاک سمیت سب ولی مل کر ایک صہیب رومی کے برابر نہیں بنتے، ایک سلمان فارسی کے برابر نہیں بنتے۔ تو گویا کل ولیوں کی ولایت درجے میں ادنا صحابی کے ایمان کے برابر نہیں ہے۔ کل عالموں کی، محدثوں کی، مفسروں کی، مورخوں کی، مجتہدوں کی، اماموں کا علم دیہات میں ہل چلانے والے ابو ہریرہ کے درجے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب بات کو سمجھیں تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ علم ان چیزوں کا نام نہ تھا نہ ہے۔ اب سوال آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ آ گئی۔ اب آپ پوچھیں گے تو بتا دیں پھر علم، اگر ایمان علم کا نام نہیں تو پھر ایمان کیا ہے؟ ایک لفظ میں بتا دوں، ایمان تعلق کا نام ہے۔ بولیے، ایمان تعلق کا نام ہے۔ وہ تعلق جو صحابہ کرام کو نصیب ہوا وہ کائنات تک نہ کسی کتب کو ملا، نہ کسی غوث کو ملا، نہ کسی محدث کو ملا، نہ کسی مفسر کو ملا۔ وہ تعلق کیا تھا؟ مصطفیٰ کے چہرے انور کے سامنے بیٹھتے تھے، حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، کانوں سے حضور کی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں سنتے تھے، نگاہوں سے جلوہ یار کرتے تھے، حضور کے ساتھ گلیوں میں چلتے پھرتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، ساتھ اٹھتے تھے، ساتھ کھاتے تھے، ایمان کی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسی حال میں مرے تھے۔ ارے وہ جو تعلق حضور کی قربت کا، تعلق کا، ربط کا، محبت کا، تکتے رہنے کا جو انہیں نصیب ہوا تھا وہ کسی اور کو نہ ملا۔ بس اس تعلق نے جو ایمان کی حالت میں دیدار کا تعلق تھا، قربت کا تعلق تھا، صحبت کا تعلق تھا، انہیں کائنات کے ہر مرتبے سے بلند کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا نام، جو صحابہ کرام ہیں، ان کا نام عالم نہیں رکھا گیا شریعت میں۔ وہ عالم تھے مگر آپ انہیں علماء نہیں کہتے، وہ فاضل تھے، فضلاء نہیں کہتے، وہ مجاہد تھے، انہیں مجاہدین کر کے نہیں پکارتے، غازی کہہ کے نہیں بلاتے۔ ان کے اندر ساری فضیلتیں تھیں مگر ان کا نام، ان کا ٹائٹل کسی اور فضیلت پر قائم نہیں۔ ان کا عنوان کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ صحابی۔ صحابی کہتے ہیں کسی کی صحبت میں بیٹھنے والا۔ کیا؟ آقا علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والا، بھلے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، جو حضور کی صحبت میں بیٹھ گیا حالت ایمان کے ساتھ، وہ صحابی ہو گیا۔ تو گویا حضور کے اس تعلق، قربت اور صحبت کو ہر فضیلت پر بلند درجہ دے دیا گیا۔ تو اب تک یہ بات طے ہو گئی کہ ایمان، عظمت اور فضیلت تعلق میں ہے۔ بسم اللہ۔ ایمان، عظمت اور فضیلت کس میں ہے؟ بولیے، تعلق میں ہے۔ جس کا تعلق جتنا قریب ہے وہ اتنا بلند ہے، اور جو تعلق میں جتنا دور ہے وہ اتنا گرا ہوا ہے۔ تو جو لوگ بے شک عمر بھر تبلیغیں کرتے پھریں، عبادتیں کرتے پھریں، جہاد کرتے پھریں، مدرسے بناتے پھریں، مسجدیں بناتے پھریں، کروڑوں اعمال صالحہ زندگی میں کرتے پھریں، مگر قلب و روح کا تعلق بارگاہ مصطفیٰ سے کمزور ہے، وہ کسی کام کے نہیں ہے، مردود ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث آتی،
बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम में है, तिरमजी में है, अबू दाऊद में है, सियासित्ता में है, मुत्तफक अलैह हदीस। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं और बहुत से तुरुक और बहुत सी असानीद के साथ, कसरत के साथ सहीहैन और सियासित्ता में हदीस आई। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आया और सहाबी देहात से आया था, देहात से। उसने आके पूछा मतस्साअतु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा मा अअदत लहा, क़यामत का पूछने वाले ये तो बता तूने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है? क़यामत का पूछते हो, तैयारी क्या कर रखी है? अब सहाबी का जवाब सुन लें। इस जवाब से आपको सहाबाए कराम का अकीदा मालूम हो जाएगा, सहाबाए कराम का अकीदा मालूम हो जाएगा। पूछा क़यामत की तैयारी क्या रखी है? और हदीस जो बता रहा हूं मुत्तफक अलैह हदीस है और कसरत तुरुक के साथ सियासित्ता में आई है। कोई शख्स इसके इनकार की मजाल ही नहीं रखता। इतनी मजबूत और पुख्ता रिवायत है और इस्नाद है इसका। आका ने पूछा क्या तैयारी कर रखी है? सहाबी ने जवाब दिया मा अअदत्तु लहा कबीर सलातिन वला सौमिन वला सदक़तिन इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तैयारी का पूछा, कोई बहुत ज्यादा नमाजें भी मेरे पल्ले नहीं हैं, बहुत ज्यादा रोजे भी मेरे पल्ले नहीं हैं और बहुत ज्यादा ज़कातें और आमाल और इबादतें भी मेरे पल्ले नहीं हैं। ये तैयारी जो आमाल की है तो वो तो कमजोर है, आमाल की तैयारी में तो कमजोर हूं, पूरा नहीं उतरता। हां, तैयारी असल जो है वो इतनी है कि मुस्तफा आपसे मोहब्बत करता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह आपसे मोहब्बत करता हूं। आपसे मोहब्बत करता हूं आका। अब बात सुनिए, जहां दीन के तसव्वुर को समझने और ईमान के तसव्वुर को समझने में इस दौर में एक मुगालता लग गया, एक मुगालता लग गया। उस मुगालते को दूर करना चाहता हूं। उसके जवाब के दो हिस्से थे। पहले जवाब में उसने कहा कि नमाज, रोजा, ज़कात, अमाल सालेहा तो इतने मेरे पल्ले नहीं, अमाल की तैयारी तो कम है, मगर यह है कि हुजूर आपसे मोहब्बत करता हूं। दो हिस्से हो गए ना। अब आगे चाहिए तो ये था वो जो तसव्वुर दीन का, ईमान का आज पेश किया जा रहा है, वो जिसकी तबलीग की जा रही है और नौजवान नस्ल को जो आज ज्यादा बताया जा रहा है और बारगाहे मुस्तफा की मोहब्बत से दूर किया जा रहा है और अदब व ताज़ीम मुस्तफा से दूर किया जा रहा है और इश्क मुस्तफा से दूर किया जा रहा है। नौजवानों सुन लो, ये तो हो सकता है, मुमकिन है कि मुकदमा सही हो। मैं तो भाई एक वकील भी हूं, वकीलों का उस्ताद भी हूं और मेरी लिखी हुई इंग्लिश में किताबें वकला भी पढ़ते हैं कोर्स में और LLM करने वाले भी पढ़ते हैं। मैं ये बात बताना चाहता हूं, कई बार ऐसा हमारी जिंदगी में हुआ। मुमकिन है मुकदमा सही हो, 100% सही हो, वकील कमजोर हो, हार जाए। ऐसा होता है या नहीं? और कई बार ऐसा होता है कि मुकदमा झूठा है, वकील बैरिस्टर मजबूत है, वो जीत जाता है। इसलिए कहा कि तुम्हारा वकील मजबूत है, लायक है, अगर अपने हुकूक का मुकदमा जीतना है तो इसे वकील बनाए रखना। समझ गया ना बात को? तो कभी ऐसा मुकदमा कमजोर है, वकील अच्छा है, जीत गया। अब बताइए, अगर वकील मुकदमा जीत के आ गया
تو کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مقدمہ بھی سچ تھا؟ جی نہیں۔ اور اگر کوئی ہار کے آ گیا تو کیا یہ طے پا گیا کہ وہ مقدمہ دعویٰ غلط تھا، جھوٹا تھا؟ نہیں بھائی، وکیل کمزور تھا، ثابت نہیں کر سکا، جرح اچھی نہیں کر سکا، گواہ نہیں بھگتا سکا۔ ہوتا ہے نا۔ آپ کا عقیدہ میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سند کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سند کے ساتھ۔ اور میں اس کے لیے ایک حدیث پاک کی کتاب کی تالیف میں نے شروع کی ہے۔ ایک حدیث پاک کی کتاب مرتب اور مؤلف تالیف کر رہا، وہ انشاءاللہ تعالی 25,000 احادیث کا ذخیرہ ہوگی، اور یہ کتاب 25 جلدوں میں ہوگی، اور تحقیق و تخریج اور مراجع کے ساتھ ہوگی، اور 5 یا 6 جلدیں اس کی اگلے سال انشاءاللہ آ رہی ہیں، اب جائیں۔ اس میں یہ واضح کر دوں گا، تو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ بات سند کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، تیقن کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ آپ کا عقیدہ، آپ کا مسلک اولیاء اللہ کی روش کا مسلک، سرکار غوث العظم کے طریق کا مسلک، خواجہ اجمیر کا طریق کے مسلک، شاہ نقشبند کے طریق کا مسلک، شاہ سہروردی، امام شاذلی، امام رابعی، اولیاء، صلحاء، طرق، سلاسل، محدثین، اعلی حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی، محدث حضرت عبداللہ شاہ صاحب دکن، شاہ احمد رضا خان، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مجدد الفسانی، یہ سارے اکابر جن کے طریق پر آپ چلے آ رہے ہیں، یہ آپ کا مسلک خدا کی عزت کی قسم یہی درست ہے، درست ہے، درست ہے۔ خطیب اس مسلک کو بیان کرے، وکیل کمزور ہو، کیس کو سمجھا نہ سکے، کیس کو سمجھا نہ سکے، شہادتیں مضبوط نہ لا سکے، دلائل بہتر نہ لا سکے، اس کی اپنی کمزوری ہے۔ مطالعہ نہیں کیا، کیا مطالعہ نہیں کیا، مطالعہ نہیں کیا، لاکھوں ہزاروں کتابوں کو کھنگالا نہیں، تو اپنی وکیل اگر تیاری نہ کرے تو صبح مار کھاتا ہے۔ یہ دیکھو نا، میں بیٹھتا ہوں، میں ہمیشہ قرآن کو، احادیث کو، پھر اکثر میری اپنی کتابیں ریفرنس کے لیے سامنے ہوتی، اب اپنی تصانیف کی تعداد الحمدللہ اتنی ہو گئی ہے کہ اب میں اپنی ہی کتابیں ریفرنس کے لیے سامنے رکھتا ہوں، ہر موضوع کے لیے انبار رکھتا ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ اس نے تیاری نہیں کی، کیس کو ثابت نہیں کر سکا، کنونس نہیں کر سکا، ڈیلیور نہیں کر سکا، کمیونیکیٹ نہیں کر سکا، بات کو اسٹیبلش نہیں کر سکا، ثابت نہیں کر سکا، تو کسی عالم یا خطیب میں اگر آپ بات کو زیادہ وزن، زیادہ علم، زیادہ اپیل کرنے والی بات نہ دیکھیں، یا اس کی تقریر یا بات یا طرز طریقہ پسند نہ آئے، تو اس کی کمزوری جاننا، مسلک اور عقیدہ کو غلط نہ سمجھنا۔ اسی طرح کسی شخص میں عمل کمزور ہے تو اس کا ذاتی معاملہ ہے، اللہ اس کو توفیق دے۔ اگر عمل میں کمی ہے، تقوی میں کمی ہے، اطاعت میں کمی ہے، اتباع میں کمی ہے، اللہ کی معرفت میں کمی ہے، ذوق اور خشیت میں کمی ہے، تو ذاتی اعمال و احوال میں کمی ہے، اس کی کمی کو مسلک کے سر نہ تھوپ دینا۔ وکیل بھلے اچھا ہو یا کمزور، ایک بات پر ایمان رکھنا کہ دعویٰ تمہارا مسلک سے سیاح کا حق ہے، یہ حق ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ آپ کا عقیدہ وہی ہے، یہی عقیدہ امام بخاری کا تھا، یہی امام مسلم کا تھا، یہی امام ترمذی کا تھا، یہی امام اعظم کا تھا، یہی امام مالک کا تھا۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے نا، کبھی میں مہینہ رہتا اور ہر مہینے کی 10 راتیں ایک ایک موضوع پہ درس دیتا تو آپ کو سمجھ آ جاتی، مگر کتابیں ہیں
صرف عقیدے کے موضوع پر میری 100 کتب ہیں، 100 عقائد پر 100، حضور کی سیرت طیبہ پر 14 جلدوں میں لکھا ہے میں نے سیرت الرسول، 14 جلدوں میں۔ کتابوں کو پڑھیں، کیسٹیں ہیں، سی ڈی سنیں، انٹرنیٹ پر کمپیوٹر کے اوپر سنا کریں۔ بتا اس لیے رہا ہوں کہ چونکہ میں نے تو پہلے بات بتا دی ہے، میں تو بیچتا نہیں ہوں، نہ میں نے لینا ہے، میں تو دیتا ہی ہوں، میں صرف دیتا ہوں۔ کیوں کہ مجھے آقا نے دیا ہے آپ کو دینے کے لیے، اور آپ سے کچھ نہیں لیتا، ان سے لیتا ہوں جنہوں نے دیا ہے، یہ ان سے معاملہ ہے۔ اس لیے بے دھڑک بتاتا ہوں، سنا کریں تاکہ دلائل کے ساتھ آپ کے عقیدے میں پختگی آئے، اور اہل علم اور صالح علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کریں، علم نافع اور صالحین علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں تاکہ صحبت سے برکت ملے۔ یہ بات آپ کو میں نے اس لیے بتائی کہ کوئی بات سمجھا سکے یا نہ سمجھا سکے، یہ نہ سمجھنا کہ بات غلط ہے، یہ سمجھنا وہ سمجھا نہیں سکا۔ عقیدہ آپ کا درست ہے، اس پر قائم رہنا اے اہل حیدرآباد۔ جب تک اہل دکن اس عقیدہ سیاح پہ قائم رہو گے، عقیدہ محبت، عقیدہ ادب، اویس کرنی کا عقیدہ، جنید بغدادی کا عقیدہ، خواجہ نظام الدین اولیاء کا عقیدہ، جب تک اس پر قائم رہو گے اس وقت تک خیر پر رہو گے۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا بات تھی جی؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ اور میں یہ بتا رہا تھا کہ تعلق کا نام ایمان ہے۔ اب تعلق کیسے پیدا ہو؟ تعلق بولیے کیسے پیدا ہو؟ اس کو ایک معمولی سی عام فہم مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کی اگر اجنبیت ہو کسی سے، دو اجنبی آپس میں ملے ہیں، یہ جاننے والے یا نہ جاننے والے، جب ملتے ہیں آپس میں تو آپ تعلق کی ابتدا کس چیز سے کرتے ہیں؟ سادہ سا جواب دیں، ہر شخص بولے۔ آپ جب کسی سے تعلق بنانا چاہتے ہیں تو ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ ابتدا تعلق کی سلام سے ہوتی ہے۔ اللہ کا قانون ہر جگہ ایک ہے، اگر آپس کے تعلق کی ابتدا سلام سے ہے تو تعلق بالمصطفیٰ کی ابتدا بھی سلام سے ہے۔ نماز کو ختم کرو، دائیں بائیں تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ کے بڑے نام ہیں، بے شمار نام ہیں، مگر ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھاؤ تو کہو اللہم انک انت السلام وإلیک السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا یا ربنا بالسلام دارک دار السلام۔ اور جلسہ جہاں ہو رہا ہے یہ بھی دار السلام۔ درود و سلام کا جلسہ بمقام دار السلام۔ درود و سلام، جلسہ سلام، جلسہ سلام بمقام دار السلام۔ تو پھر میں تو چلا جاؤں گا، تو 14 اکتوبر کو خوشخبری مجھے سناؤ گے کہ نہیں؟ بولو بھائی، خوشخبری سناؤ گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ۔ پیچھے سے کم ہاتھ کھڑے ہوئے، کم ہاتھ کھڑے ہوئے، ہاتھ کھڑے کرو۔ خوشخبری سناؤ گے؟ ہیں؟ اکیلے اکیلے نہیں، ہر بندہ 100 کو لے کر جائے، 100 کو نکال کے لے جائے۔ کیا؟ اور اس بات کو یاد رکھنا کہ جلسہ درود و سلام بمقام دار السلام۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ابتدا تعلق کی سلام سے ہوتی ہے، سو اگر بارگاہ مصطفیٰ سے بھی تعلق جوڑنا ہو تو سلام کرتے، اور خدا کی بارگاہ سے بھی تعلق جوڑنا ہو ہاتھ اٹھا کے اسے سلام بولتے ہیں، اللہم انک انت السلام۔ تو بندہ خدا کی طرف متوجہ ہو تب بھی سلام،
बंदा मुस्तफा की तरफ मुतवज्जे हो, बोलिए तब भी सलाम। और क़यामत में खुदा जब अहले जन्नत की तरफ मुतवज्जे होगा तब भी कहेगा सलाम अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, तब भी कहेगा सलाम। तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम। फरमाया है मेरे महबूब पर सलाम पढ़ने वालों, जब कब्रों से उठकर क़यामत में आओगे और क़यामत भुगत कर जन्नत में आओगे, मेरे महबूब पर सलाम पढ़ने वालों सुनो, जब मेरी जन्नत में आओगे तो मैं तुम पर सलाम पढ़ूंगा। और एक बात बता दूं, सूरह अहज़ाब में दो चीजें हैं, दरूद और, बोलिए दरूद और। आयत यूं है, अल्लाह पाक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तो दरूद और सलाम भेजता ही है, मगर हुजूर के गुलामों पर भी भेजता है। आप जितना दरूद और सलाम हुजूर पर पढ़ेंगे, अल्लाह उतना दरूद और सलाम आप पर पढ़ेगा। ये बात कभी आपने सुनी, ज़हन में थी? लो आज सुन लो। आप जितना बारगाह मुस्तफा में दरूद और सलाम पढ़ेंगे, अल्लाह उतना दरूद और सलाम आप पर पढ़ेगा। आप में से कुछ लोग सोचेंगे भी दरूद की बात तो सुनी थी, सलाम की बात कैसे? तो एक ही आयत है मोमिनों के लिए। अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ताला इस दुनिया में मोमिनों तुम पर सलात दरूद पढ़ता है। इस दुनिया में मोमिनों अल्लाह तुम पर दरूद पढ़ता है। युसल्ली अलैकुम, और उसके फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं। तो फरमाया इस दुनिया में मोमिनों अल्लाह तुम पर दरूद पढ़ता है, और जब वफात पा के उस दुनिया में जाओगे तो क्या होगा? तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम। इस दुनिया में जब तक रहोगे खुदा तुम पर दरूद पड़ेगा, जब क़यामत के दिन उससे मुलाकात पर जाओगे उस दुनिया में खुदा तुम पर सलाम पड़ेगा। सोचने वाली बात है कि अगर मुस्तफा की तरफ मुतवज्जे हुए तो सलाम पढ़ा, खुदा की तरफ मुतवज्जे हुए सलाम पढ़ा, खुदा बंदों की तरफ मुतवज्जे हुआ तो सलाम पढ़ा। उसने अपनी जन्नत का नाम दारुस सलाम रखा। जन्नत का नाम क्या है? जन्नत का दारुस सलाम रखा। अपना नाम सलाम रखा, अपना नाम। अरे वो सलाम, उसका घर दारुस सलाम, मुलाकात की इब्तिदा सलाम, नमाज की इंतहा सलाम, खुदा से मुलाकात सलाम। उसने हर तरफ से सलाम से घेर रखा है। अरे सलाम का इनकार करके जाओगे कहां? कहां जाओगे? लिहाजा बेहतर है कि जिंदगी सारी हुजूर पर दरूद और सलाम की नज़्र कर दो। ताल्लुक सलाम से पैदा होता है, और ताल्लुक एक ऐसी चीज है कि इल्म भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगली बात बताऊं, इल्म से एतमाद नहीं पैदा होता किसी पर। भाई ये बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा आलिम है, तो किसी के बहुत बड़े आलिम होने से उसकी जात पर शख्सी एतमाद पैदा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा डॉक्टर और इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, होगा, इससे शख्सी एतमाद पैदा हो जाएगा? नहीं ना होगा। ताल्लुक से एतमाद पैदा होता है। क्या? ताल्लुक से एतमाद पैदा होता है। आप कहेंगे वो कैसे? एक मिसाल दे देता हूं, आपको याद रहेगी। हजाम की मिसाल देता हूं। छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातों की समझ आ जाती है।
हजाम क्या है? अपना थैला लेकर एक सदर ममलकत है, इंडिया के वजीर आजम हैं, इंडिया के सदर हैं, कितनी सिक्योरिटी है? पाकिस्तान के सदर और वजीर आजम है, कितनी सिक्योरिटी है? वजीर आला है, कितनी सिक्योरिटी है ना? 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है, कोई किसी को करीब नहीं जाने देता। जाने देता है? करीब नहीं जाने देता, दहशतगर्दी ना हो जाए, कोई गोली ना चला दे, बम ना चला दे, बंदूक ना चल जाए। इतनी सिक्योरिटी मेजरमेंट्स होते हैं कि अवाम में नहीं जाते, एहतियात करते हैं। दुरुस्त बात है ना? वो सदर और वजीर आजम जो इतनी सिक्योरिटी रखता है कि सिर्फ उसकी सिक्योरिटी के बजट को देख लें तो शायद साल में अरबों तक चला जाए, शायद साल में करोड़ों अरबों तक चला जाए सिर्फ सिक्योरिटी का बजट। वो एक शख्स जिसकी सिक्योरिटी करोड़ों रुपए के साथ सुबह शाम हो रही है, करोड़ों रुपए के साथ। होता क्या है? अचानक आपने देखा जिसकी सिक्योरिटी पर पूरी रियासत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों रुपए, आपने अचानक झांक के देखा कि वो सदर साहब या वजीर आजम साहब बैठे हैं और एक आदमी उस तरह लेकर उसकी गर्दन पे यूं चला रहा है।